16 जनवरी 1970 के दिन लीबिया के वजीर आज़म बनने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के वहमो गुमान में भी न था कि उनका इक़्तिदार 42 साल तवील होगा और उसका अंजाम कैसा होगा। अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह की मुखालफत को इंतहाई बेदर्दी से कुचल कर रख दिया। शायद यही वजह थी कि उनके सामने कोई मुतबादिल क़यादत सामने नहीं आती थी। और फिर सन 2011 में ट्यूनिस से शुरू होने वाले अरब अवामी बेदारी का सैलाब कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी बहा कर ले गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्हें 20 अक्टूबर सन 2011 को बागियों ने हलाक कर दिया था, एक बद्दू किसान के बेटे थे, लेकिन वो अरब दुनिया के बाअसर रहनुमा कैसे बने? आज की वीडियो में हम आपको मुअम्मर कज़ाफ़ी के आमिराना इक़्तिदार की तारीखी हकीकत के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी 1942 में पैदा हुए और उनके वालिद एक बद्दू किसान थे। ताहम मुअम्मर कज़ाफ़ी स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद बेंगाज़ी में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने पहुँचे। सन 1961 में उनकी सियासी वाबस्तगियों और नज़रियात के बाइस उन्हें जामे सभा से निकाल दिया गया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया से लॉ की डिग्री हासिल की। यहाँ उनके पास लीबिया की फ़ौज में भर्ती होने का मौका था, जिसके ज़रिए उस वक्त के लीबिया में न सिर्फ बेहतर तालीम हासिल की जा सकती थी, बल्कि किसी भी फ़र्द के लिए एक पुरकशिश मुआशी मौके के तौर पर भी उसको देखा जाता था। इसलिए शायद उन्होंने आला तालीम मुकम्मल करने से पहले ही फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनका यही फ़ैसला था जिसने एक दिन उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया। जवानी में मुअम्मर कज़ाफ़ी मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और उनकी पॉलिसियों के मद्दाह थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी उन मुज़ाहिरों में हिस्सा लिया जो 1956 में मिस्र की जानिब से नहर सुइज़ को कौमी तहवील में लेने के बाद बरतानिया, फ्रांस और इसराइल के हमले के खिलाफ अरब दुनिया में शुरू हुए थे। फ़ौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद 1965 में मुअम्मर कज़ाफ़ी को मज़ीद तरबियत के लिए बरतानिया भेज दिया गया। लीबिया की फ़ौज में मुअम्मर कज़ाफ़ी ने गैर मामूली तेज़ी से तरक्की की और इसी असना में शाही ख़ानदान के खिलाफ बगावत की मंसूबा बंदी भी शुरू कर दी। लीबिया में बादशाहत के खिलाफ बगावत का मंसूबा फ़ौजी तरबियत के दौर से ही कज़ाफ़ी के ज़हन में था और बिलाखिर सन 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद उन्होंने बेंगाज़ी शहर को मरकज़ बनाकर फ़ौजी बगावत कर दी और ख़ुद लीबिया के रहनुमा बनकर उभरे। 1 सितंबर 1969 को कर्नल कज़ाफ़ी की क़यादत में फ़ौज ने लीबिया के बादशाह के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया। खुद कज़ाफ़ी फ़ौज के कमांडर इन चीफ बन गए और साथ ही साथ इनकलाबी कौंसिल के नए चेयरमैन की हैसियत से मुल्क के सरबराह भी, लेकिन उन्होंने कर्नल का रैंक ही लगाए रखा। ताकत में आते ही कज़ाफ़ी ने अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डों को ख़त्म करते हुए 1970 में ही अतालवी और यहूदी आबादियों को मुल्क बदर कर दिया। 1973 में कर्नल कज़ाफ़ी ने मुल्क के तेल के तमाम असासे कौमी तहवील में ले लिए और उन्होंने मुल्क में शराब नोशी और जुआ खेलने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। इस दौरान उन्होंने बैनुल-अक़वामी तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को चैलेंज करते हुए कहा कि जो लोग 5000 साल तक बगैर तेल के जिंदा रहे, वो अपने जायज़ हकूक़ हासिल करने की कोशिश में मज़ीद कुछ साल और भी जिंदा रह सकते हैं। उनकी जानिब से किया गया ये चैलेंज काम कर गया और लीबिया तरक्की पजीर ममालिक में वो पहला मुल्क बना जिसने अपनी तेल की पैदावार का बड़ा शेयर हासिल कर लिया था। दूसरे अरब ममालिक ने जल्द ही इस नज़ीर को जवाज़ बनाते हुए सन 1970 की दहाई में अरब पेट्रो बूम यानी अरब ममालिक में तेल के इनकलाब की बुनियाद रखी, जो लीबिया काले सोने से मुनाफा हासिल करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में आ चुका था, क्योंकि यहाँ तेल की पैदावार बाकी खलीजी ममालिक जितनी थी, लेकिन अफ्रीका में इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख थी, जो अफ्रीका में बहुत कम थी, और यूं तेल ने लीबिया को बहुत जल्द अमीर बना दिया। कर्नल कज़ाफ़ी इसराइल से मुज़ाकरात के शदीद मुखालिफ थे और इस वजह से वो अरब दुनिया में एक ऐसे सरबराह बनकर उभरे जिन्होंने मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे को भी मुस्तरद कर दिया। कज़ाफ़ी की हुकूमत ने मुतअद्दिद हमसाया ममालिक में बगावत की कोशिशों में भी मदद की। 1970 के अवाइल में कज़ाफ़ी ने एक किताब ग्रीन बुक के ज़रिए अपना सियासी नज़रिया पेश किया, जिसमें इस्लामी सोशलिज़म को तरजीह दी
جس کے تحت معاشی شعبوں کو قومی تحویل میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اس کتاب کے مطابق معاشرے کے مسائل کا حل جمہوریت یا کسی اور نظام میں نہیں، جسے قذافی نے سب سے بڑی جماعت کی آمریت کا نام دیا، بلکہ ان کے مطابق حکومت ایسی کمیٹیوں کے ذریعے کرنی چاہیے جو تمام چیزوں کی ذمہ دار ہوں۔ 1989 میں قذافی نے لیبیا کی باضابطہ قیادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دعووں کے برعکس کہ وہ محض ایک انقلابی رہنما ہے، طاقت اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہی رہے۔ بین الاقوامی سٹیج پر کرنل قذافی اور ان کی حکومت غیر متوقع رویے کی وجہ سے مشہور ہوئی، کیونکہ انہوں نے دنیا بھر میں مختلف گروہوں کو پیسہ فراہم کیا، جن میں امریکی بلیک پینتھرز اور نیشن آف اسلام شامل تھے۔ قذافی نے شمالی آئرلینڈ میں آئرش ریپبلک آرمی کی بھی حمایت کی۔ لیبیا کے خفیہ ایجنٹ بیرون ملک ناقدین کو نشانہ بناتے رہتے اور قذافی کی حکومت پر متعدد جان لیوا واقعات کا بھی الزام لگا۔ پھر 1986 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہایت اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایک ایسے کلب میں ہونے والا دھماکہ تھا جہاں امریکی فوجی جایا کرتے تھے۔ اس دھماکے کا الزام لیبیا کے ایجنٹوں پر لگایا گیا۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد طرابلس اور بنغازی پر فضائی حملوں کا حکم دیا۔ تاہم بھاری نقصان اور شہریوں کی ہلاکت، جن میں مبینہ طور پر کرنل قذافی کی منہ بولی بیٹی بھی شامل تھی، لیکن خود لیبیا کے طاقتور قذافی بچ نکلے۔ اس کے بعد 1988 میں پین ایم کا مسافر طیارہ اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں تباہ ہوا تو 270 افراد ہلاک ہوئے اور اس کا الزام بھی لیبیا پر عائد کیا گیا۔ قذافی نے ابتدا میں لاکربی دھماکے کے 2 مشتبہ ملزمان کو اسکاٹ لینڈ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو پابندیوں اور مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جو 1999 میں اس وقت ختم ہوا جب قذافی نے ان دونوں کو آخرکار حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے کو بری کر دیا گیا۔ اگست 2003 میں لیبیا نے اقوام متحدہ کو لکھے جانے والے ایک خط میں اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور حادثے کے متاثرین کو تقریباً $2.7 ارب کا معاوضہ ادا کیا۔ اس کے جواب میں ستمبر 2003 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے لیبیا پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ لیبیا نے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا پروگرام بھی طے کر دیا اور 1989 میں تباہ ہونے والے ایک فرانسیسی مسافر طیارے کے ساتھ ساتھ برلن کلب کے متاثرین کو بھی معاوضہ ادا کیا گیا۔ لاکربی معاہدہ اور کرنل قذافی کی جانب سے خفیہ جوہری اور کیمیائی پروگرام کا اعتراف اور اسے ترک کرنے کے اعلان نے مغربی طاقتوں سے بہتر تعلقات کا راستہ ہموار کر دیا۔ بین الاقوامی پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد لیبیا کی بین الاقوامی سیاست میں واپسی ہوئی، جس کے بعد متعدد رہنماؤں بشمول برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے قذافی کے شاندار محل میں ان کے بدو خیمے کا بھی دورہ کیا۔ یہ خیمہ کرنل قذافی کے بین الاقوامی دوروں میں اس کے ساتھ ہی یورپ اور امریکہ کا سفر کیا کرتا تھا، اور اس دور میں لیبیا نے مغربی اسلحہ ساز کمپنیوں اور تیل کی کمپنیوں کے ساتھ متعدد کاروباری معاہدے بھی کیے۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ فروری 2011 میں تیونس اور مصر میں عوامی مظاہروں نے زین العابدین اور حسنی مبارک کے طویل اقتدار کو ختم کیا تو لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں یہ سلسلہ پھیلنے کے بعد قذافی کی حکومت نے انہیں بزور طاقت ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے لے کر مظاہروں کے خلاف لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں تک کا استعمال کیا۔ بین الاقوامی کمیونٹی سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی لیبیا کی حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی، جبکہ دوسری جانب خود کرنل قذافی کی حکومت کے سینئر عہدیداران بھی متنفر ہوتے چلے گئے۔ وزیر قانون مستعفی ہوئے اور متعدد سفیروں نے بھی حکومت کی مذمت کی۔ 22 فروری کو کرنل قذافی نے سرکاری ٹی وی پر ایک خطاب میں مستعفی ہونے سے انکار کرتے ہوئے مظاہرین کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن القاعدہ کی سرپرستی میں ہے اور مظاہرین نشہ آور ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ مظاہرین کے خلاف ان کا دفاع کریں۔
لیکن رفتہ رفتہ قذافی کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی چلی گئی اور ان کے مخالفین فروری کے آخر تک لیبیا میں بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد طرابلس کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، جہاں قذافی تنہا رہ چکے تھے اور ان پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 30 اپریل کو نیٹو فضائیہ نے طرابلس میں قذافی کے باب العزیزیہ میں حملہ کیا، جس میں ان کے چھوٹے بیٹے سیف العرب اور 3 پوتے ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں قذافی کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ بچ گئے۔ تاہم نیٹو نے اس الزام سے انکار کیا کہ وہ ایسی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں جس میں قذافی کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ 27 جون کو قذافی، ان کے بیٹے اور انٹیلیجنس چیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، جس کے بعد اگست میں باغی طرابلس میں داخل ہوئے اور 23 اگست کو قذافی کے ہیڈ کوارٹرز باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ تاہم خود قذافی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور انہوں نے متعدد آڈیو پیغامات میں لیبیا کی عوام سے باغیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو کہا۔ باغیوں کی جانب سے قذافی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1.17 ملین کی انعامی رقم کا اعلان بھی کیا گیا۔ کرنل قذافی اور ان کے ساتھی جو گاڑیوں میں سوار تھے، لڑتے ہوئے مخالف جنگجوؤں کی صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور گاڑیوں کے اس قافلے میں کرنل قذافی کی فوج کے سربراہ ابو بکر یونس اور قذافی کے بیٹے معتصم بھی شامل تھے۔ جب نیٹو افواج میں شامل فرانسیسی طیارے نے گاڑیوں کے اس قافلے پر حملہ کیا، نیٹو کے اس حملے میں اسلحے سے لیس 15 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، لیکن کرنل قذافی اور ان کے کچھ ساتھی اس حملے میں بچ گئے اور انہوں نے پانی کی نکاسی کے 2 بڑے پائپوں میں پناہ لے لی، مگر جنگجو جلد ہی اس کے قریب پہنچ گئے۔ سالم بکیر نامی ایک جنگجو نے میڈیا کو بتایا کہ پہلے ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے کرنل قذافی اور ان کے ساتھیوں کی طرف فائرنگ کی، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم پیدل اس کی طرف گئے۔ جب ہم اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کرنل قذافی اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے، تو اچانک ہی قذافی کا ایک جنگجو اپنی بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکل آیا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھ پر فائرنگ کر دی۔ سالم بکیر نے کہا کہ اس جنگجو نے چیخ کر کہا کہ میرے آقا یہاں ہیں، میرے آقا یہاں ہیں، اور وہ زخمی ہیں۔ سالم بکیر کا کہنا تھا کہ ہم نے کرنل قذافی کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور شخص نے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عینی شاہد ہے کہ اس نے دیکھا کہ 9mm گن سے کرنل قذافی کے پیٹ پر گولی ماری گئی۔ اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور الجزیرہ ٹی وی چینل پر جو فوٹیج نشر کی گئی اس میں قذافی شدید زخمی حالت میں تھے اور ان کے مخالف جنگجو اسی حالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے۔ جس کے بعد واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ واضح نہیں، لیکن قومی عبوری کونسل کے وزیر اعظم محمود جبرائیل نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ کرنل قذافی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت گولیاں لگنے سے ہوئی۔